اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین، حدیث نمبر 2044، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گیا نماز فطر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ، تو ان سب بزرگوں کا قاعدہ تھا کہ نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے اور اس کے بعد خطبہ پڑھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے یعنی خطبہ پڑھ کر گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بٹھانا شروع کیا۔ پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے آپ عورتوں کے پاس آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی سے آخر تک، یہاں تک کہ فارغ ہوئے آپ اس سے، اور پھر فرمایا کہ تم نے ان سب کا اقرار کیا کہ اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ راوی نے کہا معلوم نہیں وہ کون تھی۔ پھر انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا اور کہا لاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور وہ سب چھلے اور انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ حدیث نمبر 2045، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی خطبے سے پہلے اور خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عورتوں نے نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو نصیحت کی اور صدقے کا حکم دیا، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے اور عورتوں میں سے کوئی انگوٹھی ڈالتی اور کوئی چھلا اور کوئی اور کچھ۔ حدیث نمبر 2026، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2027، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے پہلے نماز پڑھی، پھر لوگوں پر خطبہ پڑھا، اور جب فارغ ہوئے اترے اور عورتوں میں تشریف لائے اور ان کو نصیحت کی، اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تکیہ لگائے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے اور عورتیں صدقہ ڈالتی جاتی تھیں۔ راوی نے کہا میں نے عطا سے پوچھا کہ یہ صدقہ فطر تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اور صدقہ تھا کہ وہ دیتی تھیں، غرض ہر عورت چھلے ڈالتی تھی، اور پھر دوسری اور پھر تیسری۔ میں نے عطا سے کہا کہ اب بھی امام کو واجب ہے کہ عورتوں کے پاس جائے جب خطبے سے فارغ ہو اور ان کو نصیحت کرے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، قسم ہے مجھے اپنی جان کی، بے شک اماموں کا حق ہے کہ ان کے پاس جائیں، اور خدا جانے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب اس پر عمل نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 2048، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نماز عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سو آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی بغیر اذان اور تکبیر کے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوئے اور حکم کیا اللہ سے ڈرنے کا، اور ترغیب دی، اس کی فرما برداری کی اور لوگوں کو سمجھایا اور نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا بجھایا اور فرمایا خیرات کرو کہ اکثر تم میں سے جہنم کی ایندھن ہے۔ سو ایک عورت ان کے بیچ سے کھڑی ہو گئی، پچکے رخساروں والی، اور اس نے عرض کی کہ کیوں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ شکایت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری۔ راوی نے کہا پھر خیرات کرنے لگیں اپنے زیوروں میں سے، اور ڈالتی تھیں بلال کے کپڑے میں اپنے کانوں کی بالی اور ہاتھوں کے چھلے۔
حدیث نمبر 2049 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذان نہ عید فطر میں ہوتی تھی نہ عید الاضحیٰ میں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد اسی بات کو یہ قول ہے ابن جریج راوی کا، تو انہوں نے کہا یعنی ان کے شیخ عطا نے خبر دی کہ مجھے جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہ اذان ہوتی تھی عید الفطر میں جب امام نکلتا تھا اور نہ بعد اس کے نکلنے کے، اور نہ تکبیر ہوتی تھی، نہ اذان اور نہ اور کچھ۔ وہ دن ایسا ہے کہ اس دن نہ اذان ہے نہ تکبیر۔ حدیث نمبر 2050 اردو ترجمہ عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف جب ان سے اول لوگوں نے بیعت کی تھی کہ نماز فطر میں اذان نہیں دی جاتی، سو تم آج اذان نہ دلوانا۔ تو ابن زبیر نے اذان نہیں دلوائی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہیے، اور وہ یہی کرتے تھے۔ سو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھی۔ حدیث نمبر 2051 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی، کئی بار بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے۔ حدیث نمبر 2052 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سب عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 2053 اردو ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربہ اور عید فطر میں جب نکلتے تو پہلے نماز پڑھتے، پھر جب نماز کا سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے اور لوگ سب بیٹھے رہتے اپنی نماز کی جگہ پر۔ پھر اگر آپ کو کسی لشکر روانہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو لوگوں سے بیان کرتے، اور کوئی کام ہوتا تو اس کا حکم دیتے اور فرماتے صدقہ دو، اور اکثر عورتیں اس دن صدقہ دیتی پھر گھر کو لوٹتے۔ غرض آپ کی یہی عادت رہی یہاں تک کہ مروان بن حکم حاکم ہوا اور میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ہو کر نکلا، یہاں تک کہ عیدگاہ میں آئے اور وہاں کثیر بن سلب نے ایک ممبر بنا رکھا تھا گارے اور اینٹوں سے۔ مروان مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا، گویا وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچتا تھا اور میں اس کو نماز کی طرف۔ پھر جب میں نے دیکھا تو اس سے کہا نماز کا پہلے پڑھنا کہاں کہا گیا ہے؟ اس نے کہا اے ابو سعید، چھوٹ گئی وہ سنت جو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، قسم ہے اس پروردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ تم بہتر کام کر سکو اس سے جو میں چاہتا ہوں، یعنی بدعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی، بہتر ہونا تو کجا۔ غرض یہ بات میں نے اس سے 3 بار کہی، پھر پھرا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2044 سے 2053 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔